اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 to 85، اس کی ہم ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کے سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن پاک میں 4 مقامات پر آتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ بھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ تھوڑے سے لوگ اس کی طرف ہو گئے اور تھوڑے سے لوگ حق کی طرف ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی ہو پھر جانے والے، تمہاری یہ عادت گویا طبیعت ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے علاوہ ایک اور بھی عہد لیا تھا جس کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے انما المؤمنون اخوۃ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، یعنی تم نے اس قول و قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا، تم مان گئے تھے کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے شہر اریحہ فتح کیا گیا۔ اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تھا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لیں۔ ان حکومتوں کی باہمی آویزش کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں۔ یہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال دیا کرتے تھے، انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے اور کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے، یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا۔ ایک حکم کو تو مانا نہیں، دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ انہوں نے اس حکم کی تو پرواہ نہیں کی اور اسے توڑ دیا، لیکن اس وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے، اب ان کو بڑے متقیانہ انداز میں چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب دیکھیے اس واقعے سے جو اخلاقی سبق، مورل لیسن دیا جا رہا ہے وہ ابدی ہے، اور جہاں بھی یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا طویل عام کے اعتبار سے یہ آیت اس پر منتقب ہو جائے گی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟
فما جزاء من یفعل ذلکم منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامت یغدون الی اشد العذاب، اور قیامت کے روز وہ لٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کے ساتھ، عذاب کی طرف لٹا دیے جائیں گے، اس کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی، یونیورسل ٹروتھ ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے، جو آج امت مسلمہ پر 100% منتخب ہو رہی ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے۔ ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھے بیٹھا ہے کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کاروباری طبقہ کے نزدیک سود حلال ہے اور اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی عطایت کا ہے۔ جزوی عطایت اس کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی جزوی عطایت ہے کہ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل کی پاداش میں آج ہم ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا مصداق بن گئے ہیں، اور ذلت و مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کی وعید ہے۔ اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرما لے تو اس کا اختیار ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ سیٹھ صاحب ہر سال عمرہ فرما کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ عمرے حلال کمائی سے کیے جا رہے ہیں یا حرام سے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نہا دھو کر آ گئے اور سال بھر جو بھی کمائی کی سب پاک ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ تمہاری داڑھیوں سے اور تمہارے اماموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی اسے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہارے اعمال کا احتساب کر کے رہے گا۔